ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اپنی بستی کی چراگاہوں، کھیتوں اور باغوں سے گزرتے ہوئے حسان نے کئی چرواہوں اور کسانوں کو دیکھا۔ لوگ اسے ایرانی رئیس سمجھ کر ہاتھ کے اشارے سے جھک جھک کر سلام کر رہے تھے اور راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہو جاتے۔ اس کے ذہن میں مہمانوں کی الوداعی گفتگو کا اتنا ایفیکٹ تھا کہ راستے میں اگر کوئی چہنی پہچانی صورت دکھائی دیتی تو رکنے کی بجائے گھوڑے کی سپیڈ کو اور بڑھا دیتا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی وہ ایک مکان کے سامنے جا کر رکا جس کی چھتیں پیوندے زمیں ہو چکی تھیں۔ صحن کے ایک کارنر میں چھپڑ کے نیچے چند مویشی بندھے ہوئے تھے اور ایک آدمی انہیں چارہ ڈال رہا تھا۔ حسان کچھ دیر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس شکستہ مکان کی طرف دیکھتا رہا۔ بستی کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے لیکن اسے اپنے ارد گرد کوئی ہوش نہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے اس کے آگے بڑھی اور اسے غور سے دیکھنے کے بعد چلا اٹھی، ہاں یہ حسان ہے، اتبا کا بیٹا۔ پھر چاروں طرف سے حسان حسان کی آوازیں گونجنے لگی۔ ایک آدمی نے حسان کے گھوڑے سے باگ پکڑتے ہوئے کہا، حسان میں ناصر ہوں، تم نے مجھے پہچانا؟ لیکن حسان جواب دینے کی بجائے دیوانہ وار چلانے لگا، وہ کہاں ہیں؟ میرے بھائی، میرے ابا اور میری بہن کہاں ہیں؟ تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ لیکن اس میں سے کسی نے جواب نہ ملنے پر گھوڑے سے کود کر جھنجھوڑنے لگا۔ ناصر کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور وہ بے اختیار ہو کر حسان کے ساتھ لپٹ کر چلانے لگا، حسان وہ یہاں نہیں ہے، تمہارے والد اور تمہارا بڑا بھائی قتل ہو چکے اور وہ سہیل کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور تورت نے اسے غلام بنا لیا ہے، اور میری بہن حسان نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا، امارا اپنی زندگی کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر چکی، نئے ذمہ دار نے اسے گرفتار کر کے ہرمز کے گھر بھیج دیا تھا اور چند دن بعد پتہ چلا کہ اس نے ہرمز کے محل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ آس پاس کے بستی کے 20 لوگ گئے تھے ہرمز کے پاس یہ ریکویسٹ لے کر کہ اگر امارا اور سہیل کو رہا کر دیا جائے تو وہ علاقے کے لوگوں کو پرامن رہنے کا ذمہ لیتے ہیں، لیکن امارا اس سے پہلے ہی خودکشی کر چکی تھی اور ہرمز نے اس وفد کو اس کی لاش دکھانے کے بعد کہا تھا، امن قائم رکھنے کے لیے میرے سپاہیوں کی تلواریں کافی ہیں اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اتبا کے انجام سے سبق حاصل کرو، آئندہ کسی ایرانی ذمہ دار کو شکایت کا موقع نہ دو۔ پھر وفد کے ایک ارکان نے ہرمز سے سہیل کی رہائی کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا، اس خطرناک لڑکے نے ہمارے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیا اور اس کی خوش قسمتی ہے تورج نے اس کو موت کی بجائے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ سہیل نے ایرانی سپاہیوں کو زخمی کیا تھا؟ حسان نے پوچھا۔ ہاں، جب تورج کے ساتھ پہلی بار لڑائی ہوئی تھی تو اس کے 2 آدمی ہلاک ہوئے تھے اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ سہیل نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر تیر چلائے تھے اور 2 آدمیوں کو زخمی کر دیا تھا، پھر وہ بھاگ گئے تھے۔ 4 دن بعد تورج نے 50 سپاہیوں کے ساتھ صبح حملہ کیا اور آپ کے والد اور بھائی کو قتل کر دیا۔ سہیل نے باہر ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کر پناہ لی لیکن ایرانی سپاہیوں نے جانے سے پہلے اس کو دیکھ لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ناصر نے جواب دیا، ہرمز نے ایرانی ذمہ داروں کو حکم دیا تھا، ہمیں روپے کی ضرورت ہے اس لیے تم کاشتکاروں سے زیادہ حصہ وصول کرو۔ پھر جب زمینداروں نے لوٹ مار شروع کر دی تو کاشتکار مزاحمت کرنے لگے اور کئی مقامات سے بغاوت کی نیوز آنے لگی، لیکن کباد کاشتکاروں پر سختی کرنے کی بجائے ہمدردی اور رحم دلی کا سلوک کرتا تھا اور اس کی رحم دلی کی باعث ہی اس علاقے کے کاشتکاروں کی تمام بستیاں بڑے امن میں تھیں۔ پھر چاروں طرف سے ستائے ہوئے کاشتکار اس کے پاس پناہ لینے آ جاتے تھے۔ ذمہ داروں نے ہرمز کے پاس شکایات کی اور وہ درپردہ ہمارے عرب مزارعین کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، تو ہرمز نے کباد کی بہت سی جاگیریں ضبط کر کے تورج کے حوالے کر دی جو اس کا رشتہ دار ہے، اور اس کے بعد ہمیں بستیوں میں نئے ذمہ داروں کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ لاسٹ ایئر ہی گرمیوں میں آپ کے والد کی قیادت میں ہمارا ایک وفد کباد کے پاس پہنچا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اب میں مجبور ہوں، ہرمز میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، تم خود اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ ہرمز کے پاس بھی گئے لیکن وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ تورج کو ان باتوں کا پتہ چلا تو اس نے اپنے کارندے بھیج دیے
اور انہوں نے اس بہانے سے آپ کے گھر کی تلاشی لینے کا مطالبہ کر دیا، اور آپ کے والد نے فصل کے لیے کچھ حصہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، تو آپ کے گھر میں صرف اگلی فصل تک گزارنے کے لیے اناج تھا، لیکن ایرانیوں نے وہ بھی چھین لیا، اور پھر اچانک آپ کے والد اور بھائی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ باتوں کا پتہ چلا تو اس نے اپنے سپاہی یہاں بھیج دیے۔ انہوں نے اس بہانے سے آپ کے گھر کی تلاشی کا مطالبہ کیا کہ آپ کے والد نے فصل کا کچھ حصہ چھپا رکھا تھا، آپ کے گھر سے اگلی فصل تک گزارا کرنے کے لیے اناج تھا، لیکن ایرانیوں نے وہ بھی چھین لیا، اور اچانک آپ کے بھائی اور والد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لڑائی ہوئی، ایرانی بھاگ گئے، اور اس کے بعد تورج ہرمز کے پاس پہنچا۔ اس نے سواروں کو ایک اور دستہ اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پہلی لڑائی کی طرح دوسری لڑائی بھی اسی گھر کے صحن میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد اور بھائی کسی مزاحمت کے بغیر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ گاؤں سے کچھ لوگ ان کی ہیلپ کے لیے آئے تھے، لیکن ان میں سے 5 ایرانیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ حسان نے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ تورج کے گھر پر ہے سہیل، اور تمہیں یقین ہے کہ سہیل زندہ ہے؟ حسان اچانک اٹھا اور اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کئی آدمیوں نے یک زباں ہو کر سوال کیا۔ میں آج شام سے پہلے تورج کا حساب چکانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، ٹھہرو ٹھہرو حسان، اب تم تنہا نہیں ہو۔ تورج کے پاس 50-60 مسلح آدمی ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور ہرمز کی بھی پشت پناہی اس میں ہے۔ اگر حکم دے تو اس کی فوج ایک دن کے اندر سینکڑوں بستیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے، اور ہم بے بس ہیں۔ جب انتقام لینے کا موقع آئے گا تو تمہارا ساتھ دیں گے۔ حسان نے گرج کر کہا، نہیں، تم میرے گھوڑے کی بھاگ چھوڑ دو، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا، اور حسان نے گھوڑے کی ایڑ لگا کر پیچھے سے مردوں اور عورتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، حسان ٹھہرو، بات سنو، حسان حسان حسان۔ لیکن وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھنے کی ضرورت محسوس کیے بغیر دوڑتا رہا۔ دوپہر کے وقت حسان دائیں ہاتھ تورج کی بستی اور سامنے کی طرف چند میل کے فاصلے پر دریا کا چمکتا ہوا پانی دکھائی دے رہا تھا۔ گھوڑے کی رفتار اور اس کی تھکاوٹ بھوک اور پیاس کا پتہ دے رہی تھی۔ دریا کی جھلک دیکھتے ہی گھوڑے نے اپنی سپیڈ اور طرح تیز کر دی۔ حسان نے اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ انتقام کی آگ کی شدت جو حسان نے بستی سے لے کے نکلتے وقت اپنے دل میں محسوس کی تھی، وہ سلولی کم ہو رہی تھی۔ دن کی روشنی میں تنہا تورج کے گھر دھاوا بولنا اور اس کے قتل کی پلاننگ اس کے مائنڈ میں جو آئی تھی، وہ اکثر و بیشتر اس کو امپلیمنٹ ہوتا محسوس نہ ہو رہی تھی، اور اسے لگا کہ یہ تو امپریکٹیکل بات ہے۔ اگر صرف اپنی جان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کا مسئلہ ہوتا تو وہ بلا جھجک تورج کے گھر میں جا گھستا۔ زخموں سے چور ہونے کے بعد بھی یہ اعلان کرتے ہوئے اسے بڑا سکون محسوس ہوتا کہ میں عتبہ کا بیٹا سہیل بھائی عمارہ کا ہوں، میں نے ان کے قاتل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن جب وہ اپنے کمسن بھائی سہیل کے متعلق سوچتا اس کے جوش پر ایک ایسے سپاہی کی دور اندیشی اوور کم کر لیتی جس نے جنگ کی کٹھن آزمائشوں اور قید و بند کی مشقتوں میں صبر اور حوصلے سے جو کام لیا تھا، اور جو کچھ اس نے قید و بند کی مشقتوں میں سیکھا تھا، سہیل کو تورج کے گھر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچانے کی خواہش نے اس کے دل و دماغ میں مصلحتوں کے پہرے بٹھا دیے تھے۔ چنانچہ اس کا پیاسا گھوڑا تورج کی بستی کا راستہ چھوڑ کر دوسری طرف چل دیا تھا، اور حسان نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے کو پانی پلانے اور پھر اپنی پیاس بجھانے کے لیے حسان نے گھوڑے کی لگام اتار دی، اور اس کی اگلی ٹانگ گردن کے رسی کے ساتھ باندھنے کے بعد اسے کنارے کے سرسبز گھاس کی طرف ہانک دیا۔ خود پاس ہی گھنی جھاڑیوں کے چھاؤں میں بیٹھ کر غروب آفتاب کا ویٹ کرنے لگا، اور اسے اپنے زمانہ قیدی کے بدترین دنوں سے کئی زیادہ طویل اور صبر آزما محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گاؤں کے لوگ تورج کی حویلی سے باہر ایک ایرانی اور ایک عرب لڑکے کی کشتی دیکھ رہے تھے، اور سہیل، جس کی عمر کوئی لگ بھگ 14 برس کی ہوگی، حویلی سے
نکلتے ہی دیوڑی کے دروازے کے پہرے دار کو دیکھ کر اسے آگے بڑھنے کی جرات ہی نہ ہوئی۔ پہرے دار نے پہلے تو اسے گھور کر دیکھا، پھر اپنے چہرے پر ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم باہر جانا چاہتے ہو؟ نہیں، سہیل نے بے اتنائی سے جواب دیا۔ تمہیں کشتی دیکھنے کا شوق نہیں؟ نہیں، پہرے دار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم اپنے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ کشتی لڑا کرتے تھے؟ سہیل نے جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ پہرے دار نے کہا، دیکھو سہیل، دیکھو میری طرف دیکھو، میں نے تم پر کوئی سختی نہیں کی۔ اگر تمہارا باپ اور بھائی قتل ہو چکے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ انہیں بغاوت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا۔ وہ ایک پہاڑ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ جب کمزور لوگ کسی طاقتور کے سامنے اکڑتے ہیں تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ سہیل، ادھر دیکھو، جمشید گاؤں کے 2 لڑکوں کو بچھاڑ چکا ہے، اب کوئی اور اس کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا۔ سہیل نے غصے سے جواب دیا، جمشید سے ہار ماننے والے تمہاری طرح ان کسانوں کے بیٹے ہیں جو ہر ایرانی کو اپنا باس سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ جمشید تورج کا بھانجا ہے، اور آج اگر انہوں نے جمشید کو گرا دیا تو کل تورج کے نوکر و سپاہی اس کی بوٹیاں نوچ لیں گے۔ اگر تم جیسے عرب ایرانیوں کی پشت پر نہ ہوتے تو جمشید کے دل میں پہلوان بننے کا شوق ہی پیدا نہ ہوتا۔ پہرے دار نے غضبناک ہو کر سہیل کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے اکھاڑے کی قریب لے گیا۔ جمشید، جمشید، اس نے بلند آواز میں کہا، اس فلش کو تمہارے ساتھ زور آزمائی کا بڑا شوق ہے، اس کا ذرا دماغ ٹھکانے لگا دو۔ جمشید نے ایک بھوکے درندے کی طرح سہیل کی طرف دیکھا، لیکن جب سہیل اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو پہرے دار نے اسے پوری پاور کے ساتھ اس کو رنگ کی طرف پش کیا۔ سہیل منہ کے بل گر پڑا۔ جمشید نے ہنستے ہوئے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا اور تماشائی کہہ کے لگاتے رہے، اور ایک بوڑھا ایرانی اس نے کہا، جمشید، اسے اٹھنے دو اور ہم کشتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جمشید نے سہیل کی گردن سے پاؤں اٹھا لیا۔ سہیل اٹھا اور اپنے گرد آلود کپڑے جھاڑنے لگا۔ اچانک جمشید نے اسے گردن سے پکڑ کر جھنڈوڑنے اور پھر زور سے دھکا دے کر گرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن سہیل گرتے گرتے سنبھل گیا۔ جمشید نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، لیکن سہیل اس پر بھی کشتی لڑنے پر رضامند نہ ہوا۔ اس بزدل کی ہڈیوں کو کیوں توڑواتے ہو؟ جمشید نے یہ سہیل کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ سہیل اپنا گال سہلاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور ایک زخمی چیتے کی طرح جمشید کی طرف دیکھنے لگا، اور جمشید نے غصے کی حالت میں دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور سہیل اچانک اس پر ٹوٹ پڑا اور ایک کے بعد ایک اس کے منہ اور گردن اور سینے پر مکے رسید کرتا گیا، اس طرح گتم گتا ہو کر۔ پھر آنکھ جھپکنے کی دیر تھی کہ اس نے اچانک جمشید کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر سر کے بل زمین پر دے مارا، اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ تماشائی ایک لمحے کے لیے حیران و پریشان ہو گئے۔ جمشید نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سہیل نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی، دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ اب تماشائی شور مچا رہے تھے۔ ایک ایرانی غضبناک ہو کر آگے بڑھا اور اس نے سہیل کے سر کے بالوں سے پکڑ کے جمشید سے الگ کر دیا۔ جمشید اٹھ کر چلایا، میں اسے جان سے مار دوں گا اور اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کے سہیل کے گریبان کو ہاتھ پکڑا اور اس کی قمیض اور گلا پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ سہیل بھی ایک ایرانی نوجوان سے اپنے سر کے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جمشید نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے اپنے بازو ایرانی کی گردن پر ڈال دیے، پھر اس کے ساتھ لٹک کر دونوں ٹانگیں اوپر اٹھائیں اور پوری طاقت اور پاور کے ساتھ جمشید کے پیٹ پر ٹانگیں رسید کر دیں اور جمشید پیٹ کے بل گر پڑا۔ ایرانی نوجوان نے سہیل کے بال چھوڑ کر اسے اپنے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے تماشائی سے مخاطب ہو کر کہا، تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، لڑکا پاگل ہو گیا ہے، اس کو پکڑ کر لے جاؤ۔ جمشید کراہتے ہوئے اٹھا اور چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اچانک بھاگ کر پہرے دار کے ہاتھ سے نیزہ چھیننے کی کوشش کی۔ پہرے دار چلایا، نہیں جمشید، میں تمہیں نیزہ نہیں دوں گا، اور آقا میری کھال اتار دیں گے، بوس مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کچھ دیر زور آزمائی کے بعد جمشید نے نیزہ چھوڑ دیا، کسان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا، لیکن جب وہ سہیل کی طرف بڑھا تو ایک بوڑھا آدمی
عرب برا آدمی اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا. دیکھو جمشید، ایک تنہا اور بغیر ہتھیار کے وار کرنا بہادری نہیں. جمشید نے غضبناک ہو کر اسی پر وار کر دیا اور بوڑھا آدمی پیچھے ہٹا اور اپنا زخمی سر اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا.